بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں یلغار، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ سوال کیے بغیر اس نے آنکھیں اٹھا کر کرنل مائک کی طرف دیکھا، جو دونوں کوہنیاں میز پر ٹکائے اپنے ہاتھوں میں اپنے چہرے کا پیالہ رکھے ہوئے عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہیں شاید اس بات کا یقین نہ آئے جو میں کہنے جا رہا ہوں، کرنل مائک نے کہا۔ آپ کے منہ سے نکلنے والی کوئی بات کبھی عجیب نہیں رہی، کیپٹن سگز نے جواب دیا۔ ممکن ہے اس مرتبہ تمہارے لیے بھی یہ نئی اور چونکا دینے والی بات ہو، کرنل مائک نے کہا۔ آل رائٹ باس۔ کرنل ایک مرتبہ پھر چند ثانیے کے لیے خاموشی اختیار کی اور اپنی جگہ بے چینی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سگز حیرانگی سے اپنے باس کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک کرنل اس کی طرف گھوما۔ کیا تم اس بات کا یقین کر سکتے ہو کہ زرقاوی عراق میں داخل ہو گیا ہے؟ اس کے منہ سے یہ فکرہ کیا نکلا، گویا کیپٹن سگز کو کسی نے پاؤں سے پکڑ کر فضا میں اچھال دیا ہو۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے قدموں تلے لگے اسپرنگوں نے اسے اچانک اٹھا کر کھڑا کر دیا ہو۔ کیا سر آپ؟ اس نے اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں، میں نے تمہیں پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ شاید میری اس بات کا تمہیں یقین نہ آئے، کرنل مائک نے اطمینان سے کہا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے دوبارہ فائل کھولی اور اس میں جو تصاویر جو بہت احتیاط سے الگ الگ کاغذوں پر چسپاں کی گئی تھیں سگز کے سامنے رکھنا شروع کر دیں۔ انہیں غور سے دیکھ لو، تمہیں ان میں کوئی چیز مشترک نظر آ رہی ہے؟ کیپٹن سگز بہت غور سے ایک ایک تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ نو سر، اس نے سر اٹھا کر کہا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال تھا کہ تم یہی جواب دو گے، کرنل مائک نے کہا۔ سر، مجھے تو تمام تصاویر میں سوائے اس کی آنکھوں کے اور کوئی چیز بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی دکھائی نہیں دیتی، کیپٹن سگز نے جواب دیا۔ کرنل مائک نے سگز کو زرقاوی کے متعلق بتانا شروع کر دیا۔ سگز کے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ کرنل مائک نے زرقاوی کی ہسٹری بہت ہی مختصر بیان کی، اور وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ کرنل مائک بہت ذہین انٹیلیجنس ایجنٹ ہے۔ وہ اپنے شکار کی تفصیلات اور جذبات کو جس طرح تفصیل سے بیان کرنے کا عادی ہے، آج وہ تفصیل اسے یہاں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ یس سر، کیپٹن نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ہاں، یہی کچھ اس کے متعلق اس کی فائلوں میں موجود ہے، کرنل مائک نے جواب دیا۔ بڑا خطرناک آدمی لگتا ہے، کیپٹن سگز نے کہا۔ کرنل مائک نے گہرا سانس لیا۔ خطرناک تو ہے، لیکن اس کا واسطہ شاید آج سے پہلے کرنل مائک سے نہیں پڑا۔ دیکھو سگز، یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج ہے جو اچانک آن پڑا ہے۔ مجھے اب اپنے اس ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہے، باہر صورت اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ تو میری بات سمجھ گئے ہو نا؟ اس نے کیپٹن سگز سے اس طرح یہ بات کہی جیسے کیپٹن سگز اس کی بات نہ سمجھا ہو۔ یس سر، وائی ناٹ، میں بالکل سمجھ گیا ہوں سر۔ آپ مجھے اس معاملے میں کبھی پیچھے نہیں پائیں گے۔ دونوں کچھ دیر تک زرقاوی کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ کیپٹن سگز کے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ جس انداز میں کرنل مائک زرقاوی کا ذکر کر رہا تھا، یہ انداز اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اپنے کرنل کو اس طرح پریشان نہیں دیکھا تھا جس طرح اسے آج دکھائی دے رہا تھا، جس سے وہ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ شخص جس کا نام زرقاوی ہے واقعی کوئی بہت بڑی مصیبت ہے جو اب ان پر نازل ہونے والی ہے یا نازل ہو چکی ہے۔ فائل اور ہماری اب تک ہونے والی گفتگو اس کمرے سے باہر نہیں جائے گی، کرنل مائک نے گفتگو کے آخر میں ہمیشہ کی طرح مخصوص انداز میں کہا۔ سر، کیپٹن سگز نے جواب دیا اور اپنی میز پر جا کے بیٹھ گیا۔ کرنل مائک اب اس سسٹم کی طرف جا رہا تھا جس کے ذریعے وہ دنیا کے کسی بھی مقام پر اپنے کسی بھی ایجنٹ سے براہ راست رابطہ قائم کر سکتا تھا۔ اس نے اطمینان سے شام، بیروت اور یورپ کے کچھ ممالک میں پھیلے ہوئے اپنے ایجنٹ سے باری باری رابطہ قائم کیا اور انہیں مخصوص ہدایات دینے کے بعد سسٹم کو لاک کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شیرازی اس روز عرصے کے بعد یہاں آیا تھا۔ مسجد کے صحن میں اس کی توقع سے زیادہ لوگ موجود تھے۔ پہلے تو وہ بہت خوف زدہ ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو کچھ انہیں کہنے جا رہا ہے اسے سنتے ہی لوگ جوتے اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیں۔ لیکن شیرازی جو بات انہیں کہنے جا رہا تھا وہ اب اسے سننے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے، کیونکہ دشمن جو ایک عرصے سے ان کے اذہان میں مختلف نوعیت کے پروپیگنڈے کا زہر انجیکٹ کر رہا تھا، وہ زہر اب ان کے اذہان میں سرایت کرنے لگا تھا۔ بغداد میں ہونے والی لوٹ مار اور اس کے حوالے سے یہ پھیلنے والی خبریں اور چہمہ گوئیاں اب ان کے لیے نئی باتیں نہیں رہی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ شہر جس کی پوری تاریخ میں
شیعہ سنی فساد کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی، وہاں پر دونوں مکتبہ فکر کے لوگوں میں یہ افواہ بڑی شدت سے پھیلائی جا رہی تھی کہ لوٹ مار ان کا مخالف فریق کر رہا ہے۔ شیعہ سے کہا جا رہا تھا کہ لوٹ مار سنی کر رہا ہے، اور سنیوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ لوٹ مار شیعہ کر رہے ہیں، جبکہ یہ دونوں اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ یہ کام کرنے والا کوئی اور ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی حیران کن تھی کہ ابھی تک لوٹ مار کرنے والوں میں سے کوئی بھی مقامی شہری نہیں تھا۔ یہ لوگ باہر سے آئے تھے۔ کہاں سے آئے تھے اس کا علم ان لوگوں کو نہیں تھا، کیونکہ بغداد کی مقامی آبادی اور گلی محلوں کے لوگ، خصوصاً پرانے بغداد کے لوگ، ایک دوسرے سے شناسا تھے، اور انہیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ ایک دوسرے کے گھر کبھی نہیں لوٹ سکتے۔ شیرازی اس مسجد میں چھپتا چھپاتا پہنچا تھا۔ اس کی وجہ اس علاقے کے عوام سے زیادہ شیرازی کے اندر خوف تھا، اور وہ یہ بات جانتا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اگر ان کو اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ راستے میں اس کی تکہ بوٹی کر دیں گے۔ خود شیرازی بھی بہت ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا، لیکن کرنل مائک کے احکامات کی تکمیل کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ باقی نہ تھا۔ CIA نے اسے آج کے دن کے لیے ہی پالا پوسا تھا اور مغربی ممالک میں عیاشی کی زندگی فراہم کی تھی۔ شیرازی مسجد پہنچا تو وہاں 15-20 لوگ اس کے منتظر تھے۔ یہ 15-20 لوگ وہ تھے جو ارد گرد کے علاقوں میں بظاہر اپنی برادری کی نمائندگی کرتے تھے، اور اس بات کی بہت خاص احتیاط کی گئی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جس سے شیرازی اپنے لیے خطرہ محسوس کرے۔ مسجد میں پہنچنے کے بعد وہ اس مخصوص کمرے کی طرف مڑ گیا جسے لائبریری کا روپ دیا گیا تھا، اور جہاں عموماً اس علاقے کے لوگ میٹنگز کیا کرتے تھے۔ شیرازی کو اپنے درمیان موجود پا کر سب نے پہلے تو حیرانگی کا اظہار کیا، کیونکہ وہ شیرازی کو جانتے ضرور تھے، لیکن انہیں یہ امید نہ تھی کہ وہ آج ان سے ملنے کے لیے چلا آئے گا۔ طویل عرصے سے وہ اپنے ملک سے غائب ہو کر کسی مغربی ملک میں زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے مخاطب ہو کر کہا، جو کہ شاید شیرازی کا واحد رازدان تھا، اور جس نے اطمینان دلا دیا تھا کہ کم از کم مسجد میں کوئی اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ شیرازی نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ جس مقصد کے لیے وہ جا رہا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے پہلے طویل اور تکلیف دہ پلاننگ سے گزرنا ہوگا۔ آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ واپس آ ہی گئے، مجمع سے ایک آواز سنائی دی۔ ہاں، اللہ نے کرم کیا اور ہمیں صدام کی حکومت سے نجات مل گئی۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک پل آپ کے بغیر بہت اذیت سے گزارا ہے۔ شیرازی نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا۔ بے چینی محسوس کر رہا ہے، کسی نے مجمع میں سے سرگوشی کی۔ ہاں، ایک دوسری آواز سنائی دی، دیکھو، میں یہاں لیڈر بننے کے لیے نہیں آیا، سب لوگ میرے ماضی سے آگاہ ہیں، میں نے آپ لوگوں کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ صدام حسین کے دور میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوا مجھے یہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیرازی نے یہ کہہ کر وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا۔ ہاں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کو 1 سال تک جس اذیت سے گزرنا پڑا، اور آپ نے صدام کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا جو بے رحمانہ تشدد برداشت کیا، وہ سب ہمارے علم میں ہے۔ اس کے ساتھیوں نے سرگوشی کی۔ میں آپ کو اپنے احسانات یاد دلانے کے لیے یہاں نہیں آیا، شیرازی نے سلسلہ جوڑتے ہوئے کہا۔ میں تو گزشتہ 7-8 روز سے حالات کا جائزہ لے رہا ہوں۔ یہ بات میرے لیے بڑی ہی تکلیف دہ ہے کہ بغداد کا پورا شہر ہنگاموں کی لپیٹ میں آ چکا ہے، کیونکہ ہم شہر میں اقلیت میں ہیں اور دوسرے فرقے کے لوگ اکثریت میں ہیں۔ شاید وہ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ہمارے گھر لوٹے جا رہے ہیں، ہماری عورتوں کو رسوا کیا جا رہا ہے، ہمارے بچے سوالیہ نشان بنے ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ سب تکریت سے آئے ہوئے گنڈے ہیں جنہیں اس مقصد کے لیے پہلے سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ لوگ امریکیوں کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ یہ ظلم نہیں کیا؟ تم لوگ خاموشی سے ان کے ظلم برداشت کرتے رہو گے؟ ایک کے بعد دوسرا گھر لٹتا رہے گا، آج میری اور کل کسی اور کی باری ہے، کیا ہم سب تماشا دیکھتے رہیں گے؟ ہمیشہ کی طرح آج تک بغداد میں جو کچھ ہوا، خاص طور پر ہمارے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اس کی وجہ صدام اور اس کے بیٹے تھے۔ اب تو وہ نہیں رہے، چوہوں کی طرح بلوں میں گھس کر غائب ہو چکے ہیں، اس کی نام نہاد آرمی بھاگ چکی ہے۔ پھر آپ لوگ خوفزدہ کیوں ہیں؟ کیوں ڈرتے ہو تم؟ شیرازی نے بڑے پرجوش لہجے میں بولنا شروع کیا۔ ٹھہرو، ایک ادھیڑ عمر کا بزرگ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو شیرازی، شاید تم صورتحال کا غلط اندازہ لگا رہے ہو، لوٹ مار کرنے والے کون ہیں ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔
یہاں ہمیں یہ شکایت ہے کہ یہ دوسرے فرقے کے لوگ ہیں، ان فرقے والوں کو شکایت ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے پر الزام تراشی کی بجائے حقائق جاننے کی جستجو کرنی چاہیے اور آپس میں اتحاد پیدا کر کے ان لٹیروں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہی ہے وہ صورتحال کا علاج، اور یہی وہ جواب ہے جو ہماری طرف سے انہیں ملنا چاہیے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ شیرازی کا حامی اونچی آواز میں بولا۔ تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، کیا کرتے ہو تم؟ سارا دن گھر میں پڑے رہے، دفتر میں نوکری کی اور گھر واپس آ گئے۔ ہمیں پوچھو، میرا اپنا گھر لٹ چکا ہے، میری بچیوں کو سڑک پر رسوا کیا گیا اور میں سب کو پہچانتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ میں نے پولیس میں بہت عرصہ نوکری کی ہے، مجھے علم ہے ان لوگوں کا کیا طریقہ واردات ہوتا ہے اور یہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں، میں سب جانتا ہوں۔ میں تمہیں حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ سب تکریت سے آئے ہوئے وہ گنڈے ہیں جنہیں صدام کے بیٹوں نے اس مقصد کے لیے عرصے سے پالا پوسا تھا، اور جنہوں نے امریکی فوج کے یہاں آتے ہی بجائے امریکی فوج کا مقابلہ کرنے کے اپنے ہی لوگوں کے خلاف گھناؤنی حرکتیں شروع کر دیں۔ دیکھو، اگر تم آپس میں الجھنے لگو گے تو معاملات اور خراب ہو جائیں گے۔ کم از کم ہمیں آپس میں تو کسی بات پر متفق ہو جانا چاہیے۔ اور ہاں بزرگوار، شیرازی نے تھوڑی دیر پہلے ٹوکنے والے بزرگ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری کسی اطلاع کو آپ غلط نہ سمجھیں۔ میں عراق سے دور فرانس میں جلا وطنی کی زندگی ضرور کاٹتا رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہاں سرگرم عمل مجاہدین سے میرا رابطہ نہیں رہا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم لوگ طویل عرصے سے صدام حسین سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا موقع نہ مل سکا اور وہ وسائل میسر نہ آ سکے جن کی بنا پر ہم اسے چیلنج کرتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 5 سال میں ہمارے جن سینکڑوں ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ان کا جرم کیا تھا؟ اس نے سوالیہ نظر سے بزرگ کی طرف دیکھا جو اب قدر شرمندگی محسوس کرنے لگا تھا، محض اس بات پر کہ اس نے سچ بولنے کی کوشش کی تھی۔ ان کا جرم یہی تھا کہ وہ حقوق کے لیے لڑ رہے تھے، مر رہے تھے، اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس وقت ہم سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ کیا ہم سب کی نظروں کے سامنے انہیں رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالے میں صدام کے پالتو گنڈے انہیں گھروں سے اٹھا کر لے کر نہیں گئے؟ کیا ان کے جسموں کے مختلف ٹکڑے کر کے انہیں نہیں واپس لوٹایا گیا؟ کتنے خوش قسمت ایسے تھے جن کی لاشیں مکمل وصول ہوئیں۔ بہرحال میں ماضی کی تاریخ دہرانا نہیں چاہتا۔ مجھے اس بات کی قطعاً خوشی نہیں ہے کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے، یہ بات اس علاقے میں مذہبی رہنما کی حیثیت سے میرے لیے تکلیف دہ ہے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ کام امریکہ کے فوجیوں نے کیا۔ اس کی وجہ بھی ہماری بزدلی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اسی طرح بزدلی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ دوبارہ صدام حسین کے وہی پروردہ لوگ ہم پر قابض ہو جائیں گے۔ وہ ہمیں اپنے مذہبی شاعر بھی اپنی مرضی سے ادا نہیں کرنے دیں گے۔ شیرازی گرگ جہاں دیدہ تھا۔ اپنی بات ادھوری کہہ کر اس نے ایک لمحے کے لیے رک کے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہروں پر بار بار نظر دوڑائی اور ان کے چہروں سے ان کے دل کا حال جاننے کی کوشش کی۔ ایک جھلک سے وہ سوالیہ نشان دیکھ لیے تھے جو شاید کسی عام انسان کی نظروں میں نہیں آ سکتے تھے۔ شیرازی سمجھ گیا کہ ان لوگوں کو ذہنی طور پر کرنل مائک کے کام کرنے کے لیے تیار کرنے میں اسے بہت محنت کرنی پڑے گی، اور دوسری طرف کرنل مائک اس کے اعصاب پر ایک عذاب کی طرح سوار تھا۔ جس کام کے لیے گزشتہ 10 سال سے CIA اسے پال رہی تھی، اسے وہ بہرحال کام پورا کرنا تھا، اور اس سے کوئی فرار کی راہ ممکن نہ تھی۔ حالات اب اس کی مرضی کے تابع نہیں رہے تھے، اب سب کچھ کسی اور کی مرضی پر منحصر تھا، اور وہ تھا کرنل مائک۔ مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ براہ کرم اپنی مذہبی عبادت گاہوں کا دھیان کیجیے۔ ہماری امام بارگاہیں غیر محفوظ ہیں، ان پر امریکی حملہ نہیں کر رہے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکیوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا، بلکہ یہ تکریتی حملہ کر رہے ہیں اور ہمیں انہیں حملہ آوروں سے بچانا ہے۔ اس نے مجمع کا موڈ پہچانتے ہوئے اپنی اگلی بات کہہ کر اپنی دانست میں آج کی محفل برخاست کر دی تھی۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے اور بھی کام نمٹانے ہیں۔ فی امان اللہ۔ اس نے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا اور جس طرح تیزی سے اندر آیا تھا اسی طرح دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیسی بات کر رہا ہے؟ آج تک تو ایسا نہیں ہوا، ابھی اچانک خطرہ کیسے کھڑا ہو گیا؟ بات تو اس کی دل کو لگتی ہے۔ ہاں، کافی حد تک اس نے صحیح باتیں کی ہیں۔ شیرازی کے جانے کے بعد لوگ اپنے مخصوص انداز میں اس کی مختصر سی تقریر پر تبصرہ کر رہے تھے، جس سے یہ بات تو ظاہر تھی کہ بہرحال وہ رائے عامہ کو گمراہ کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گیا ہے۔ شیرازی محفوظ کمرے میں موجود تھا،
جب اس نے مجمع میں موجود لوگوں کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو اپنے ہینڈ بیگ میں رکھے سیٹلائٹ فون کو اس نے باہر نکالا، اطمینان سے کرنل مائک کا نمبر ملایا اور سلسلہ ملنے پر صرف ایک مختصر سا جملہ کہہ کر فون آف کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی تیزی سے اس کمرے کے بغلی دروازے سے نکل کر مسجد کے اس چھوٹے سے دروازے کی طرف گیا جو عموماً یہاں کے خطیب کی آمد و رفت کے لیے بنا ہوا تھا اور جو قبرستان کی طرف کھلتا تھا۔ دروازہ کھول کر اطمینان سے شیرازی قبرستان میں گھس گیا اور وہاں سے چلتا ہوا اس کار تک پہنچا جو کہ قبرستان کے دوسرے کونے پر اس کی منتظر تھی۔ شیرازی کے ساتھ میٹنگ کے لیے آنے والے تمام لوگ ایک گروپ کی شکل میں مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ ابھی یہ لوگ مسجد سے بمشکل 5-10 گز کے فاصلے پر پہنچے تھے جب ایک انتہائی تیز رفتار کالے شیشوں والی کار BMW ان کے پاس آ کر رکی، جس میں موجود 2 نقاب پوشوں نے اپنی بندوقیں ان کی طرف سیدھی کی اور بے رحمی سے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ یہ فائرنگ اتنی جان لیوا ثابت ہوئی کہ پلک جھپکنے میں 6 بندے ڈھیر ہو گئے، باقی زمین پر پڑے زخموں سے کراہ رہے تھے۔ مارنے والوں کو جو ٹارگٹ دیا گیا تھا انہوں نے اپنا وہ ٹارگٹ شاید حاصل کر لیا تھا، کیونکہ قریباً 2 منٹ تک موت کا بازار گرم کرنے کے بعد جس برق رفتاری سے وہ آئے تھے اسی برق رفتاری سے وہ وہاں سے نکل گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ایک آرمرڈ کار میں موجود امریکی فوجی یہ سارا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کی، اور جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ یہ حملہ پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے، اور اس پلاننگ کی پشت پر کرنل مائک کا شیطانی ذہن کار فرما تھا۔ کرنل مائک یہ بات جانتا تھا کہ شیرازی لاکھ چرب زبانی کا مظاہرہ کرے لیکن وہ ان لوگوں کو اتنی جلدی اپنا ہم خیال نہیں بنا سکتا۔ اپنا ہم خیال بنانے کے لیے ڈرامائی صورتحال پیدا کرنا بہت ضروری تھا۔ ڈرامائی صورتحال تبھی پیدا ہو سکتی تھی کہ جب ان لوگوں کو کسی ایسے جان کا حادثے سے دوچار کیا جائے جو ان کے خیالات میں زمین و آسمان کا فرق پیدا کر دے۔ کرنل مائک اپنے گھناؤنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ زمین پر گرے ہوئے زخمیوں کو اٹھانے کے لیے قریباً 5-7 منٹ کے بعد 2 ایمبولینسز پہنچ گئیں جنہوں نے زخمیوں کو اٹھایا اور ہسپتال پہنچایا۔ سارے راستے یہ لوگ عربی زبان میں حملہ آوروں کو کوستے رہے اور ہسپتال پہنچنے تک ان کی زبان پر ایک ہی بات گردش کر رہی تھی۔ حملہ ان کے مخالف نقطہ نظر کے لوگوں نے کیا ہے، اور یہی بات شیرازی ان کے منہ سے کہلوانا چاہتا تھا۔ چند منٹوں کے اندر بغداد کے گلی کوچوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ امام بارگاہ پر حملے میں شیعہ مکتبہ فکر کے لوگوں کے 5 اہم اور سرکردہ لوگ جاں بحق ہو گئے، جبکہ باقی موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ اس خبر نے جلتی پر تیل کا کام کیا کہ خبر پھیلانے والوں نے اس کے ساتھ یہ بات بھی پھیلا دی کہ حملہ آور امریکی نہیں بلکہ اپنے ہی لوگ ہیں، جنہوں نے وہاں مذہبی نعرے لگا کر اپنی شناخت بھی کرا دی، اور یہ لوگ اس بات کا اعلان بھی کر گئے کہ اب عراق میں اگر کوئی حکومت بنے گی تو وہ سنیوں کی ہوگی۔ کرنل مائک اپنے آپریشن روم میں اس خبر کا بڑی بے چینی سے منتظر تھا۔ شام تک یہ بات مختلف ذرائع سے اس کے پاس پہنچ چکی تھی کہ ان لوگوں کا حملہ کافی حد تک کامیاب رہا ہے اور مطلوبہ نتائج بھی بہت جلد حاصل کر لیں گے۔ یہ بات کافی حد تک صحیح تھی کہ بغداد میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، لیکن کرنل مائک جس طرح کی توقعات وابستہ کیے بیٹھا تھا وہ ابھی پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی تھیں۔ اس کی وجہ صدیوں سے مختلف مکاتب فکر کے مسلمانوں کا آپس میں سلوک تھا، اور یہاں کسی قسم کی ہنگامہ آرائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ البتہ اگلے دن کرنل مائک نے اپنے دوسرے مہرے کو آگے بڑھانا تھا، اور اس کے لیے اس نے الگ ہی منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ شام کو جب وہ اور کیپٹن سگز بیٹھے آپس میں پورے دن کی کارروائی کا جائزہ لے رہے تھے تو مائک کے دائیں ہاتھ پر رکھے انٹرکام نے اس کے دوسرے شکار کی آمد کی اطلاع دی۔ اس نے صرف 2 الفاظ کہہ کر فون کریڈل پر رکھ دیا اور کیپٹن سگز سے مخاطب ہوا، جاؤ، اس کے لیے بہت اچھی چائے کا بندوبست کرنا اور اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ لوگ کھانے پینے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، اور ان کے صرف شوق ہی پورے کرتے رہے تو بھی ہم کافی حد تک اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکیں گے۔ کیوں نہیں سر، کیوں نہیں سر؟ کیپٹن سگز نے اپنے باس کی ہاں میں ہاں ملائی اور خاموشی سے بغلی دروازے سے دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے ابو سرمد دوسرے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ ہیلو ہیلو، اس نے اچانک کھڑے ہو کر بڑی گرم جوشی سے ابو سرمد کا استقبال کیا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔
اس سے گرمجوشی سے مصافحہ کرنے کے بعد اس نے ابو سرمد کو اپنے سامنے والی کرسی پر بٹھا لیا۔ سناؤ کیسے ہو؟ کرنل نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ جناب والا، آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، ابو سرمد نے معمول کا جواب دیا۔ دیکھو ابو سرمد، یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ممکن ہے کسی بات سے متاثر بھی ہو جاؤں، لیکن جن لوگوں کو میں جواب دے ہوں وہ باتوں کی بجائے عمل سے متاثر ہوتے ہیں، اور جب تک تم کوئی عملی کارروائی نہیں کرو گے تب تک میں انہیں کیسے مطمئن کروں گا؟ دیکھو نا، آخر تم ہمارے پرانے دوست ہو، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برا بہت سا وقت گزارا ہے، اور اس وقت کی اچھی اور بری یادیں بھی ہم دونوں کے پاس محفوظ ہیں۔ کرنل مائک نے قدرے سنجیدہ لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ لیکن میں نے تو خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، ابو سرمد نے کہا۔ کرنل مائک نے اس کو بظاہر مطمئن کرنے کے لیے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ میں تو تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں باتیں نہیں، ایکشن چاہیے، ایکشن۔ تم نے مثال تو سنی ہوگی نا کہ عمل باتوں سے کہیں زیادہ زوردار شور آور ہوتا ہے۔ دیکھو ابو سرمد، تمہارے لیے بہت سے انعامات رکھے گئے ہیں اور بہت سے بڑے بڑے انعامات تمہارے منتظر ہیں۔ اگر تم ہمت کرو تو کچھ عجب نہیں کہ عراق کی بننے والی اگلی حکومت میں تم کسی اہم عہدے پر فائز ہو جاؤ۔ اب میرا مقصد یہی ہے، تم تو یہ بات جانتے ہو، میں تمہارا دوست ہوں اور دوست کے حوالے سے تمہاری ترقی چاہتا ہوں، تمہیں کسی بڑے منصب پر بیٹھا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ آخر دوستی کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں نا۔ کرنل مائک نے آخری بات اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح کہی تھی کہ ابو سرمد کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک تیز سرسراہٹ کا احساس ہوا اور وہ سنبھل کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ اس نے بظاہر اپنے حواس پر قابو پانے کے لیے دو الفاظ کی تکرار کی۔ بغلی دروازہ کھلا، کیپٹن سگز خود ٹرالی میں چائے اور لوازمات رکھے ہوئے کمرے میں داخل ہوا، اور اس نے بالکل عربوں کے سے انداز میں جھک کر بڑی گرمجوشی کے ساتھ ابو سرمد سے مصافحہ کیا اور دونوں کے سامنے چائے اور لوازمات سجانے لگا۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ ابو سرمد نے بظاہر یہ فکرہ ماحول پر چھائی سنجیدگی کو بدلنے کے لیے کہا تھا۔ کچھ بھی نہیں میرے دوست، یہ تو کچھ بھی نہیں، ہمارے درمیان موجود محبت کا ایک دوسرے کو احساس دلانے کی ایک ادنا سی کوشش ہے، اور وہ دور بہت جلد آنے والا ہے جب تمہارے بڑے سے دسترخوان پر بیٹھ کر ہم ناؤ نوش کی محفلیں سجایا کریں گے۔ کرنل مائک نے بظاہر مسکراتے ہوئے ابو سرمد سے کہا، اوہو، مجھے تو اب یاد آیا کہ آپ نے 2 روز پہلے اس حوالے سے کچھ وعدہ بھی مجھ سے کیا تھا۔ ابو سرمد کی ناؤ نوش کے نام پر رال ٹپکنے لگی تھی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں بھائی، سگز جاؤ اور وہ وائن اور وسکی کی 2 بوتلیں نکال کر لاؤ جو ہم نے اپنے دوست کے لیے کل ہی خصوصی فلائٹ سے امریکہ سے منگوائی ہے۔ جی سر، لاتا ہوں، یہ کہہ کر کیپٹن سگز اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ کیپٹن سگز کے لیے ایک اشارہ بھی تھا کہ اب یہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اور کرنل مائک کوئی خصوصی بات کرنا چاہتا ہے، اور اسے کچھ وقت بھی دے دیا گیا تھا جس میں اس نے ابو سرمد کے لیے 2 بوتلوں کا بندوبست بھی کرنا تھا۔ ہم نے تمہارا آدھا کام کر دیا ہے ابو سرمد، کرنل مائک نے چائے کا 1 کپ تیار کر کے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اگر یہ بات کرنل مائک نہ بھی کہتا تو بھی ابو سرمد کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ جاتی، کیونکہ اس نے اپنی آنکھیں اور کان کبھی بند نہیں کیے تھے، اور وہ بغداد کی گلی کوچوں سے گزر کر یہاں تک پہنچا تھا۔ ان گلی کوچوں میں یہ افواہیں بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی تھیں، اور لوگوں نے 5 لاشوں کی جگہ 50 لاشیں بنا دی تھیں، اور یہ بات برملا کہی جا رہی تھی کہ کوئی ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے جو ایک خاص مکتبہ فکر کے لوگوں کو چن چن کر اپنا نشانہ بنا رہا ہے۔ اور کرنل مائک کے منہ سے جب یہ بات نکلی تو ابو سرمد فوراً سمجھ گیا کہ اس کا دوست کس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ہاں ہاں، ویل ڈن کرنل، میں نے بغداد کی گلی کوچوں میں وہ آوازیں اور شور سن لیا ہے جو تم مجھے بتانا چاہتے ہو۔ اس نے مائک کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، بس اب تمہیں کس بات کا انتظار ہے؟ دیکھو، تمہیں پیسے اور اسلحے کی کوئی کمی نہیں آئے گی، اور ہماری مکمل پشت پناہی تمہیں حاصل ہے۔ عراق کی سڑکوں پر تم اپنا ہر عمل آسانی سے کرنے کے لیے آزاد ہو۔ اگر اب بھی تمہاری طرف سے اچھی خبر نہ ملے تو ہماری دوستی شاید اس حالت میں قائم نہ رہ سکے۔ کرنل مائک کے فکرے کا آخری حصہ ابو سرمد کے لیے چونکا دینے والا تھا۔ اس نے اپنی گزشتہ طویل رفاقت میں جو اس کے اور کرنل مائک کے درمیان موجود تھی
कर्नल माइक के मूड का अंदाज़ा करने का एक ख़ास पैमाना मुकर्रर कर रखा था और वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि कर्नल माइक कब क्या चाहता है और वो जो चाहता है उसको हासिल करने के लिए कहाँ तक जा सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तुम देखोगे मैं तुम्हारी तवक्कुआत पर कैसे पूरा उतरता हूँ, अबू सरमद ने कहा। कर्नल माइक अपनी जगह से उठकर घूमा और घूमकर अबू सरमद की तरफ आ गया। अबू सरमद अपनी जगह पर बैठा हुआ था, सिर्फ उसने गर्दन माइक की तरफ घुमाई हुई थी। माइक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ मुखातिब किया। देखो अबू सरमद, मैं अब तुम्हें कुछ टारगेट्स देने वाला हूँ। एक एक करके तुम्हें ये टारगेट्स हिट करने हैं। इसे अपनी ड्यूटी समझना। मुझे हाई कमान से इसका हुक्म मिला है और इसकी तामील के बगैर कोई चारा नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि अपनी ड्यूटी में कोताही के मुर्तकिब नहीं होगे। अचानक उसने अपना हाथ अबू सरमद के कंधों से उठा लिया और अब कुछ फासले दीवार पर आवेज़ा बगदाद के नक्शे की तरफ चला गया। इधर आओ मेरे करीब, उसने अबू सरमद से कहा, जो चलता हुआ कर्नल माइक के नज़दीक आ गया था। कर्नल माइक ने मेज़ पर धरी छोटी सी छड़ी उठाई और नक्शे पर पहले से निशान ज़दा एक मकाम पर छड़ी की नोक रखते हुए अपना चेहरा अबू सरमद की तरफ घुमाया और कहा, अबू सरमद, ये है तुम्हारा पहला टारगेट। कर्नल माइक ने अबू सरमद के चेहरे पर नज़रें गाड़ते हुए कहा। अबू सरमद ने करीब होकर जब उस जगह का नाम पढ़ा तो एक लम्हे के लिए थरा कर रह गया। एक इंतहाई मुतबर्रक और मुबारक मस्जिद को निशाना बनाने की कर्नल माइक उसे तलकीन कर रहा था और उस तलकीन के पसे पुश्त वो धमकी अबू सरमद को एहसास दिलाने के लिए काफ़ी थी कि उसकी औकात क्या है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अबू सरमद ने कहा। बस तुम ये समझो काम हो गया। ठीक है, जिस चीज़ की ज़रूरत हो बिला तकल्लुफ़ मुझे कह देना। कर्नल माइक ने छड़ी मेज़ पर रख दी और अब दोनों खड़े होकर बातें कर रहे थे। कर्नल माइक कुछ देर तक बगदाद से मुतल्लिक अपनी पोजीशनें और दूसरी ऊंच नीच से आगाह करता रहा और उसने अबू सरमद को इस बात का यकीन दिलाया था कि आइंदा तवील अरसे तक अमेरिकन फ़ौजें यहाँ काबिज रहेंगी और अब बगदाद में जो भी हुकूमत बनेगी अमरीकियों की मर्ज़ी से ही बनेगी और उसमें वही लोग शामिल होंगे जो अमरीकियों के पसंदीदा या परवरदा होंगे और अबू सरमद भी उनमें से एक था। ठीक है, अब तुम जाओ। कैप्टन सग्स ने तुम्हारी पसंदीदा बोतलें तुम्हारी गाड़ी की डिग्गी में रखवा दी हैं और मुझसे राब्ता करने की कोशिश ना करना। जब ज़रूरत होगी मैं तुमसे खुद राब्ता कायम कर लूँगा। और हाँ, तुम मेरी बात को समझ गए हो ना? कर्नल माइक ने आखिरी 3 अल्फाज कुछ इस अंदाज में कहे थे जैसे अबू सरमद से कह रहा हो कि अगर मेरे अहकामात पर अमल ना हुआ तो अबू सरमद को बदतरीन नताइज भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। कर्नल माइक से हाथ मिला के वो नपे तुले कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर आ गया जहां कुछ फासले पर कैप्टन सग्स उसका मुंतज़िर था। हेलो सर, उसने अबू सरमद को देखते ही अपने होंठों पर मुस्कुराहट सजाई और उसकी तरफ मुसाफहे के लिए हाथ बढ़ाया और एक दफ़ा फिर दोनों गर्म जोशी से मुसाफहा कर रहे थे। आइए मैं आपको आपकी गाड़ी तक ले चलूं। कैप्टन सग्स उसे पार्किंग में उस महफूज जगह पर लाया जहां सिर्फ अमरीकियों की ही गाड़ियां पार्क हो सकती थीं, लेकिन अबू सरमद को खुसूसी इजाज़त के साथ यहां तक अपनी गाड़ी लाने की सहूलत थी। सर, आपके हुक्म की तकमील हो गई है, कैप्टन सग्स ने उसकी गाड़ी के अंदर झांक कर कहा। हाँ, मुझे कर्नल माइक ने बता दिया था, अबू सरमद ने इस अंदाज में जवाब दिया जैसे वो भी कैप्टन सग्स को कर्नल माइक की तरह जूनियर समझ रहा था। विशिंग यू अ वेरी नाइस एंड अ ब्यूटिफुल डे, यह कहकर कैप्टन सग्स ने उसे रुखसत किया। अबू सरमद अपनी गाड़ी में बैठा और जिस तरह गाड़ी चलाता हुआ यहाँ तक आया था उसी तरह पुरस्कार अंदाज में यहाँ से वापस चला गया। अब उसे अगले 2 रोज़ में कर्नल माइक के हुक्म की तामील करना थी, जिसके लिए उसने पहले ही से कुछ समाज दुश्मन अनासिर की खिदमात हासिल कर रखी थीं। ये वो लोग थे जो जुराइम पेशा थे और जिन्हें इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था कि उनसे काम लेने वाला कौन है और उनसे क्या काम लिया जा रहा है और उस काम का अंजाम क्या होगा। उन्हें सिर्फ अपने मतलब से गर्ज थी। उन्हें पैसा चाहिए था और शराब चाहिए थी जो अबू सरमद की तरफ से उन्हें बर वक्त मुहैया कर दी जाती थी। मुआशरे में उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। उनकी गुंडागर्दी और लूट मार पर कोई कदगन नहीं थी और यही वो चाहते थे। अबू सरमद अपने ठिकाने पर पहुंचा। उसकी आमद से पहले ही उसके 2 साथी अबू सरमद के मुंतज़िर थे। दोनों की राल अबू सरमद की गाड़ी पर नज़र पड़ते ही टपकने लगी थी। अबू सरमद ने उन्हें बतौर ख़ास आज खुसूसी दावत पर बुलाया था
جس کا آغاز شام کے بعد ہونے والا تھا۔ شام اب بغداد پر اترنے لگی تھی۔ شام غریباں بغداد کا مقدر بننے جا رہی تھی، اور یہ مقدر کاتب تقدیر کی طرف سے نہیں بلکہ بغداد کے کچھ ناخلف بیٹوں کی طرف سے لکھا اور بنایا جا رہا تھا، جو گمراہ ہو چکے تھے، جو اپنی چند سفلی خواہشات کے عوض اپنے دینی تشخص سے کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے، اور جنہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جو کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں اس کی کیا قیمت ان کے آنے والی نسلوں کو چکانی پڑے گی۔ شام ڈھلتے ہی بغداد شہر کرفیو کی گرفت میں آ جاتا تھا۔ مغرب کی اذان کے بعد بغداد کی سڑکوں پر نظر آنے والوں کو امریکیوں کی طرف سے گولی مار دینے کے احکامات جاری ہو چکے تھے۔ ان احکامات کے پس منظر بغداد کو لٹیروں سے نجات دلانا نہیں بلکہ کافی حد تک لٹیروں کو کور مہیا کرنا تھا، تاکہ وہ اطمینان سے اپنا کام کرتے رہیں، اور ان کی ان حرکات پر جو چیختے اور چلاتے تھے، شام کے بعد ان کا چیخنا چلانا بھی گھروں کی دیواروں سے باہر آ کر امریکی فوجیوں کو ڈسٹرب نہ کرے۔ مغرب کی اذان کے خاتمے کے ساتھ ہی ابو سرمد کی اس قلعہ نما رہائش گاہ کے ایک محفوظ کمرے میں وہ شیطانی کھیل شروع ہو گیا جو قدیم بغداد کے قہوہ خانوں کی یاد تازہ کر رہا تھا۔ بغداد کے نواحی علاقے سے آئی ہوئی ایک مغنیہ نے رباب کو چھیڑا، دوسری نے اپنی آواز کا جادو جگانا شروع کیا، اور تیسری نے آواز کے زیر و بم کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کا لوچ نمایاں کرنا شروع کر دیا۔ اس کی جسمانی حرکات انتہائی اشتعال انگیز تھیں، اور ابو سرمد کے ساتھیوں کا یہ اشتعال اس ہوس میں تبدیل ہونے لگا۔ اس ہوس کو ان کی آتش شوق کو کرنل مائک کی طرف سے دی گئی 2 بوتلوں میں موجود سیال مادے نے اور بھڑکا دیا، اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ہی ان پر شیطانیت مکمل غالب آ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ رات کے 4 بجے تک آرام کرو، 4 بجے کے بعد تمہارا کام شروع ہو جائے گا۔ ابو سرمد نے اپنے دونوں ساتھیوں کو سرگوشی کے انداز میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، اور لڑکھڑاتے ہوئے ایک مغنیہ کی طرف بڑھا اور اس کا بازو پکڑ کر اپنے کمرے کی راہ لی، جبکہ اس کے دونوں ساتھیوں نے بھی الگ الگ سے یہی عمل دہرایا تھا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔